الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ درخت کے پھل سے پہچانا جاتا ہے اور استاد اپنے شاگردوں سے پہچانا جاتا ہے۔ جتنا استاد کامل ہوگا اتنا اس کے شاگرد منفرد ہوں گے۔ نبی علیہ السلام اس دنیا میں معلم اعظم بن کر تشریف لائے۔ ارشاد فرمایا انما بعثت معلما، مرشد اعظم بھی تھے، معلم اعظم بھی تھے، تو آپ نے صحابہ کی تربیت فرمائی اور آپ نے ایک ایسے جماعت تیار کی کہ پوری کائنات میں انبیاء کے بعد سب سے اعلیٰ جماعت، چنانچہ انبیاء کی جماعت سب سے اعلیٰ اور انبیاء کے بعد صحابہ کی جماعت سب سے اعلیٰ۔ اگر ان سے اعلیٰ مخلوق کا کوئی اور حصہ ہوتا تو اپنے محبوب کے لیے اللہ ان کو صحابی بنا دے۔ یہ جو صحابی کا بننا ہے یہ اختیار کی بات نہیں ہے، اللہ نے چنا جس کو۔ ایک باپ اگر گورنر ہو اور اسے بیٹی کا جہیز تیار کرنا ہو تو فرنیچر بھی اعلیٰ، زیورات بھی اعلیٰ، کپڑے بھی اعلیٰ، جہیز کی ہر چیز اعلیٰ ہوگی، اس لیے کہ وہ صاحب اختیار بھی ہے اور مال پیسے کی بھی فراوانی ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے لیے ہر چیز اعلیٰ چنی، چنانچہ ان کے جو صحابہ تھے وہ سب سے اعلیٰ ہیں۔ جو ان کی بیویاں تھیں وہ عورتوں میں سب سے اعلیٰ ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی علیہ السلام کی بیویوں تمہارے جیسی تو دنیا میں کوئی اور عورت ہے ہی نہیں، کوئی تمہارا مقابلہ کر ہی نہیں سکتی، تم تو قسمت والی ہو، تم تو اتنی پاک ہو، تمہیں نبی علیہ السلام کے لیے چنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں قانون ہے الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، کہ پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں اور پاک عورتوں کے لیے پاکیزہ مرد۔ اگر ازواج مطہرات کی پاکیزگی کو دیکھنا ہو تو نبی علیہ السلام کی پاکیزگی کو دیکھیں کہ اللہ نے ان کو کن کے ساتھ جوڑا، یہ اللہ کا چنا ہوتا ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام سے اللہ کو بھی محبت، اللہ کے حبیب کو بھی محبت۔ اللہ کی محبت کا تو یہ حال ہے کہ ایک جگہ کافروں نے صحابہ کو پاگل کہا۔ قرآن مجید کے ابتدا میں ہے کہ جب ان کو کہا جاتا ہے آمنوا کما آمن الناس، تم ایمان لاؤ جیسے لوگ ایمان لائے، قالو یہ کہتے ہیں انؤمن ہم بھی ایمان لائیں کما آمن السفہاء جیسے یہ بیوقوف ایمان لائے۔ تو کافروں نے صحابہ کو بیوقوف کہا تو اللہ نے فکرے کو روک کے اگلے فکرے میں جواب نہیں دیا، وہیں پر الا انہم هم السفہاء، یہ خود پاگل ہے، ولکن لا یشعرون۔ جب اپنے کسی چہیتے پر کوئی بات کرے تو بندہ رک نہیں سکتا۔ یہی معاملہ اللہ تعالیٰ کا کہ صحابہ ان کے اتنے چہیتے تھے
کہ جب کافروں نے ان کو بیوقوف کہا تو اللہ نے جواب میں فوراً اسی آیت میں ان کو بیوقوف فرما دیا۔ یہ صحابہ کرام ایسی مقدس جماعت تھی کہ جن کا قرآن سننے کے لیے آسمان سے فرشتے اتر آتے تھے۔ حدیث پاک میں ہے کہ ایک صحابی اپنے گھر میں تہجد پڑھ رہے تھے، سین چھوٹا تھا، گھوڑا بھی بندھا ہوا تھا اور چارپائی پہ بچہ بھی سویا ہوا تھا۔ انہوں نے محسوس کیا کہ جب اونچی تلاوت کرتے ہیں نا تو گھوڑا بلکنے لگ جاتا ہے اور ڈر لگتا ہے کہ کہیں بچے کو نقصان نہ دے۔ پھر آہستہ پڑھتے ہیں تو دل کا جذبہ ٹھنڈا نہیں ہوتا، جی چاہتا ہے کہ میں ذرا جہر سے پڑھوں۔ پھر پڑھتے ہیں، پھر گھوڑا بلکنے لگ جاتا ہے، پھر آہستہ پڑھتے ہیں، پھر ساری رات یہی سلسلہ چلتا رہا۔ جب انہوں نے نماز مکمل کی تو دیکھا کہ کچھ روشنیاں ہیں جو ان سے دور آسمان کے اوپر واپس جا رہی ہیں۔ وہ بڑا حیران ہوئے، یہ روشنیاں کہاں سے آ گئی ہیں؟ چنانچہ صبح اٹھے تو نبی اسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوری تفصیل سنائی کہ میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، کچھ روشنیاں تھیں جو دور آسمان کی طرف جا رہی تھیں۔ نبی اسلام نے فرمایا کہ یہ فرشتے تھے جو تمہارے قرآن کو سننے کے لیے آسمان سے اتر آئے تھے۔ اگر تم تلاوت کرتے رہتے تو مدینے کے لوگ اپنی آنکھوں سے فرشتوں کو دیکھ لیتے۔ جن حضرات کے اندر اتنا اخلاص تھا، اتنا ایمان جن کا عامل تھا کہ وہ قرآن پڑھتے تھے تو فرشتے سننے اتر آتے تھے، وہ مقدس جماعت نبی اسلام کے شاگردوں کی۔ اللہ کے محبوب کو اتنی محبت تھی کہ جنگ احد میں ایک صحابی کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلا رہے تھے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی اسلام ان کو ایک ایک تیر پکڑاتے تھے اور فرماتے تھے ارم فدا کا امی و ابی، کافروں کے اوپر تیر چلاؤ، تم پر میرے ماں باپ قربان۔ یعنی نبی اسلام کو اتنے تو وہ پیارے تھے نا کہ نبی اسلام تیر چلاؤ، تم پہ میرے ماں باپ قربان۔ کیسے خوش نصیب لوگ تھے۔ پھر دیکھیں کہ نماز میں نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے تھے سمع اللہ لمن حمدہ، سن لی اللہ نے بات اس کی، تو صحابہ فوراً یہ سن کے کہتے تھے ربنا لک الحمد، اے اللہ ہم آپ کی حمد بیان کرتے ہیں۔ تو کتنی اللہ کے ہاں قرب کمایا انہوں نے، نیکیاں کمائیں نبی علیہ السلام کی اس اتباع کے لیے۔ تو صحابہ کی جماعت پوری کائنات کے انسانوں میں سب سے انبیاء کے بعد اعلیٰ جماعت ہے۔ ایک صحابی تھے نابینا، ظاہر کی آنکھوں سے نابینا تھے اور من کی آنکھوں سے بینا تھے۔ وہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے کوئی بات پوچھنے کے لیے۔ نبی علیہ السلام کے پاس کفار مشرکین بیٹھے ہوئے تھے مکہ کے، اور نبی علیہ السلام ان کو دعوت دے رہے تھے۔ اب اندھے کو تو پتہ نہیں چلتا کون بیٹھا ہے، کیا صورت حال ہے۔ وہ آئے اور انہوں نے آ کے اپنی بات کرنی شروع کر دی۔ تو نبی علیہ السلام نے ان کو تھوڑی دیر انتظار کروایا کہ میں ان کفار کی بات پہلے سمیٹ لوں، پھر میں تم سے بات کروں گا۔ ڈاکٹر اگر زلزلے زکام کے مریض کو چیک کر رہا ہو نا اور کینسر کا مریض آ جائے تو وہ زلزلے زکام کے مریض کو چھوڑ دیتا ہے، کینسر کے مریض کو پہلے دیکھتا ہے کہ اس کی بیماری جان لیوا ہے۔ نبی علیہ السلام کا بھی یہی معاملہ تھا، آپ طبیب اعظم تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ مشرکین کو ایمان کی دعوت دینا ضروری کام ہے، مگر وہ نابینا ادھر سے سوال کر کے ڈسٹرب کر رہا تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے جب اس کو چپ کروایا تو اللہ نے قرآن مجید کی آیتیں اتار دیں۔
عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. یعنی وہ اندھے صحابی اللہ کو کتنے پیارے ہوں گے کہ ان کی وکالت اللہ نے کی اور اپنے محبوب کو تنبیہ فرمائی کہ آپ نے اس سے بے اعتنائی کیوں رکھی. یہ صحابہ کی جماعت اللہ کو اتنی پیاری تھی. ان کی قسمت دیکھیے کہ اللہ نے دنیا میں ان کے لیے جنت کی بشارتیں عام فرما دی. چنانچہ 10 صحابی ایسے ہیں جن کو اشرا مبشرہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے نام لے کر ان کو جنت کی ہونے کی بشارت عطا فرمائی. دنیا میں جنت کی بشارت مل جائے وہ کیسا خوش نصیب انسان ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کا امتحان لیا. امتحان لینے والا کون؟ اللہ. اور اس نے دلوں کو چیک کیا. ہمارے یہاں مدرسوں میں امتحان ہوتے ہیں تو کبھی اندر سے کبھی باہر سے ممتحن آتا ہے، مگر صحابہ کا ممتحن اللہ. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. اللہ فرماتے ہیں کہ ان کا امتحان اللہ نے لیا اور ان کے دلوں کو پرکھا کہ اس کے اندر تقوی ہے یا نہیں. اب جب اللہ علیم بذات الصدور دلوں کو دیکھیں تو پھر اللہ کا فیصلہ تو درست ہے نا. اللہ فرماتے ہیں وَعَلَّمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا حَقًّا بِهَا وَأَهْلَهَا. اللہ نے ان کو تقوی کے اوپر جمائے رکھا اور ان کو یہی بات اچھی لگتی تھی اور یہی بات سچی تھی. وہ میرے محبوب کے شاگرد تھے، ان کو یہ سچتا تھا کہ وہ ہر حال میں تقوی کے اوپر جمے رہیں. چنانچہ اللہ نے ان کے لیے قرآن مجید میں فیصلہ فرما دیا. کوئی بچہ امتحان میں پاس ہوتا ہے نا تو اس کو انعام دیا جاتا ہے. اللہ نے صحابہ کو بھی انعام دیا. کیا انعام دیا؟ اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. وہ اللہ ان سے راضی ہو گیا. سبحان اللہ. کیسی خوش نصیب جماعت ہے کہ اللہ کی طرف سے دنیا میں رضا کی ان کو بشارتیں مل گئی. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. بلکہ فرمایا کہ جو صحابہ کی پیروی کرے گا اس سے بھی اللہ راضی ہو گیا. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. جس نے اچھے طریقے سے صحابہ کی اتباع چلا اللہ راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. ہمارے لیے یہ خوش نصیبی ہے ہم صحابہ کرام کی زندگیوں کو پیروی کریں اور ان کے نقش قدم پر اپنی زندگی کو گزاریں. کتابوں میں لکھا ہے کہ اس دنیا میں 1,24,000 پیغمبر تشریف لائے اور صحابہ کی تعداد بھی 1,24,000. اس میں کیا حکمت ہے؟ ابن قیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام تمام انبیاء کی کمالات کے جامع تھے. یعنی اللہ نے تمام انبیاء کی صفات کو نبی علیہ السلام کے سینے میں جمع فرما دیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے سے نسبت کا فیض پھیلایا اور ایک ایک صحابی کو ایک ایک نبی کی نسبت کا وارث بنا دیا. اس لیے فرمایا اصحابی کا نجوم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں. بے ای ہے مقتدی تم کے اہتدی تم جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. تو ہمارے پاس تو سند موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا تم جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں. کیا مطلب کہ نبی علیہ السلام کی سنت کی بھی پیروی کرتے ہیں اور صحابہ کی جماعت کے نقش قدم پر بھی چلتے ہیں. اور ہمارے پاس دلیل ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ علیکم بسنتی، تم پر میری سنت کی اتباع لازم ہے، وسنت خلفاء الراشدین المہدیین،
اور خلفائے راشدین کی سنت پر چلنا بھی تمہارے اوپر لازم ہے۔ تو خود نبی علیہ السلام نے فرمایا، ایک حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قرب قیامت میں 73 فرقے سے ایک فرقہ ناجیہ ہوگا، نجات پانے والا ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے نبی ہمیں نجات پانے والا کون سا طبقہ ہوگا؟ نبی السلام نے فرمایا، ما انا علیہ و اصحابی، کہ جس طریقے پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں جو اس طریقے پر چلیں گے وہ ہدایت پانے والے ہوں گے۔ اب ما انا علیہ و اصحابی، اس کے حدیث سے یہ لفظ نکالا گیا ہے اہل سنت والجماعت۔ ما انا علیہ، جس پر میں ہوں، یعنی اہل سنت والجماعت اور صحابہ کی جماعت کی پیروی کرنے والے ہیں۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ رب العزت نے ہمیں صحیح عقیدہ عطا فرمایا ہے اور ہم صحابہ کے مداح ہیں اور ان کی تعریف کرتے ہیں کہ وہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تھے۔ شاگردوں پر کوئی تنقید کرے تو یہ اعتراض استاد پہ جایا کرتا ہے، جو صحابہ پہ تنقید کرے گا تو یہ اعتراض نبی علیہ السلام پر جائے گا کہ وہ اپنی شاگردوں کو کامل نہ بنا سکے۔ اس لیے نبی صاحب نے فرمایا، اللہ اللہ فی اصحابی، کہ میں تمہیں ڈراتا ہوں صحابہ کے بارے میں، لا تتخذوهم من بعد غرضا، تم ان کو اغراض کا نشانہ بنانا۔ فمن احبهم فبحبی احبهم، جو صحابہ سے محبت کرے گا وہ میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرے گا۔ ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم، اور جو ان سے بغض رکھے گا وہ میرے بغض کی وجہ سے ان سے بغض۔ تو جو صحابہ سے بغض رکھے وہ گویا نبی علیہ السلام سے بغض رکھتا ہے، اور جو صحابہ سے محبت رکھے وہ نبی علیہ السلام سے محبت رکھتا ہے۔ اس لیے ہم صحابہ سے محبت رکھتے ہیں، ہم ان کی تعریف کرتے ہیں، ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں اور اس کو اپنے لیے سعادت کا باعث سمجھتے ہیں۔ صحابہ کرام میں سیدنا صدیق اکبر میں سب سے آگے نمبر لے گئے، چنانچہ جو نبی علیہ السلام سے محبت ان کو تھی، ایسی محبت کی اونچائی اور بلندی کسی دوسرے کو نہیں ملی۔ پھر رضی اللہ تعالیٰ، وہ تو اللہ کے چنے ہوئے بندے تھے۔ حدیث پاک میں ہے کہ نبی صاحب دعا مانگتے تھے، اے اللہ عمر بن ہشام اور عمر بن خطاب میں سے ایک کو ایمان کی دولت عطا فرما۔ ہشام ابو جہل کا دوسرا نام۔ ابو جہل بھی سردار تھا، مگر اللہ نے دیکھا اس کے دل میں کجی تھی تو اللہ نے اس کو ہدایت نہیں دی، اس کے بدلے حضرت عمر فاروق کو اللہ نے ہدایت عطا فرما دی۔ نبی صاحب نے فرمایا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی آنا ہوتا تو عمر کو اللہ نے وہ صفات دی تھی کہ یہ نبی ہوتے۔ 18 مقام ایسے تھے، ان کی رائے اللہ تعالیٰ کی وحی کے بالکل مطابق نکلی۔ کان رائیہ موافقا لوحی والکتاب۔ پھر حضرت عمر، حضرت عثمان اللہ عنہ، وہ تو بہت ہی رحیم و کریم، اللہ تعالیٰ نے ذی-النورین بنایا تھا، فرشتے بھی ان سے حیا کرتے تھے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ، وہ تو پھر علم کے باب تھے۔ نبی اسلام نے فرمایا، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ چنانچہ چاروں خلفائے راشدین فضیلت والے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے کاملین بندوں میں سے ہیں۔ ہم ان کی اتباع کو اپنی سعادت سمجھتے ہیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج کے دور میں کچھ ایسے صحابہ پر تان و تشریح کرتے ہیں، سب و تان کرتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھنا، توحید کا تعلق انسان کی فطرت کے ساتھ ہے۔ جس کی فطرت ٹھیک ہوگی نا وہ توحید کا قائل ہوگا، اور فطرت اس کی خراب ہوگی تو پھر مرضی تو توحید کا تعلق فطرت کے ساتھ ہے اور اتباع کا تعلق محبت کے ساتھ ہے۔ چنانچہ جس کسی کو نبی اسلام سے محبت ہوگی
وہ یقیناً نبی اسلام کی سنت کی اتباع کرے گا، آپ کے نقش قدم پر چلے گا، اس لیے کہ اتباع کا تعلق محبت کے ساتھ ہے، اور صحابہ کی جو محبت ہے اس کا تعلق عقل کے ساتھ ہے۔ اگر عقل سلیم ہوگی تو بندہ ان سے محبت کرے گا، اور اگر عقل میں خلل ہوگا، ملنگ قسم کا، بھنگی قسم کا بندہ ہوگا تو بھلے جتنا مرضی اعتراض کرتا پھرے۔ لوگ تو خدا پہ اعتراض کرنے سے باز نہیں آتے، ہم کسی کو کیا کہیں۔ بس اتنا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں صحابہ کی عظمت کی توفیق عطا فرمائی، بھی کرتے ہیں، ان کے وکیل بھی ہیں، ان سے محبت بھی کرتے ہیں، اور اس کو اپنے لیے سرمایہ آخرت سمجھتے ہیں۔ ایسے لوگ جو صحابہ کرام پر تان کرتے ہیں، ان کی جب بھی آپ بات کریں گے وہ آپ کو میری تاریخ میں یہ لکھا ہے، تاریخ میں یہ لکھا ہے۔ بھئی تاریخ کی کیا حیثیت ہے؟ مؤرخ شیعہ تھے اور انہوں نے اپنی مرضی کی باتیں تاریخ کے اندر لکھ دی۔ ہم قرآن و حدیث کو دیکھتے ہیں، اس لیے ہم صحابہ کرام کو تاریخ کے آنے میں نہیں دیکھتے، صحابہ کرام کو قرآن و حدیث کے آئینے میں دیکھتے ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے، جو مستند چیز ہے۔ چنانچہ قرآن مجید سے صحابہ کرام کے دلوں کی شہادت پہ گواہی سنی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ یہ قرآن مجید کی گواہی ہے صحابہ کرام کے دلوں کی پاکیزگی کے اوپر۔ پھر دوسری گواہی میں اللہ فرماتے ہیں الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ، کہ جن کے سامنے اللہ کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو ان کے دل تڑپ اٹھتے ہیں۔ یعنی صحابہ کرام کو اللہ سے اتنی محبت تھی کہ اگر کسی کے سامنے اللہ کا نام لیا جاتا تھا تو اس کا دل تڑپتا تھا۔ حدیث مبارکہ میں ایک نوجوان صحابی تھے، عبداللہ ان کا نام تھا۔ نبی اسلام نے ان کو دیکھا اور ارشاد کہ عبداللہ کا سینہ گلے تک اللہ کی محبت سے بھرا ہوا ہے۔ اب وہ کیسے خوش نصیب ہوں گے کہ جن کے سینے میں محبت الہی کے بھرے ہونے کی گواہی نبی علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ عبداللہ کا سینہ گلے تک اللہ کی محبت سے بھرا ہوا ہے۔ اب ایسے لوگ جن کے سینے اللہ کی محبت سے بھرے ہوئے تھے، ان پر ہم جیسے کم عمل بے عمل تنقیدیں کریں بیٹھ کے، تو یہ چیز غیر مناسب ہے۔ اس لیے جہاں آپ دیکھیں کسی بندے کو کہ یہ صحابہ پہ تان تشریح کر رہا ہے تو وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، ایسے جاہلوں سے ایک طرف ہو جائیں اور ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں اور دعا مانگیں کہ اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ ہمارا یہ تجربہ ہے کہ جو بندہ سب و تان کرتا ہے اس کا ایمان بھی محفوظ نہیں رہتا، اس لیے کہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو ایمان سے محروم کر دیتے ہیں۔ تو اپنے ایمان کی خیر منائیے اور اللہ تعالیٰ کے ان مقبول بندوں کی جماعت کے ساتھ محبت رکھیے۔ حدیث مبارکہ میں المرء مع من احب، قیامت کے دن بندہ اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہوگی۔ اگر ہمیں ابو بکر عمر عثمان علی ان کے ساتھ محبت ہے تو اللہ تعالیٰ جنت میں ہمیں ان کے قدموں میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ پھر قرآن مجید میں تیسری شہادت صحابہ کرام کے دلوں کے پاکیزگی کی۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، کہ جب ان کے سامنے قرآن کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، یعنی ان کے دل میں پہلے بھی ایمان بہت زیادہ ہے،
لیکن جب وہ قرآن سنتے ہیں تو قرآن سن کے ان کا ایمان اور بھی زیادہ موٹا ہو جاتا ہے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کے صحابہ کی مثالیں اللہ نے تورات اور انجیل میں عطا فرمائی۔ تورات یعنی جب وہ نہیں ہوئے تھے، اللہ نے ان کے تذکرے پہلی آسمانی کتابوں میں کر دیے۔ ذالک مثل فی التوراۃ و مثل فی الانجیل۔ اب اللہ نے آسمانی کتابوں میں جن ہستیوں کے تذکرے کر دیے، ان پاکیزہ ہستیوں سے محبت رکھنا ہمارا ایمان ہے۔ ان کی صفات اللہ بیان فرماتے ہیں، محمد الرسول اللہ کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، یہ معہ سے مراد ابوبکر صدیق ہیں جن کو مقام معیت حاصل تھا۔ پھر فرمایا اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اس سے مراد حضرت عمر فاروق ہیں جو کفار پر اشداء تھے اور آپس میں رحیم و کریم تھے۔ رحماء بینہم میں حضرت عثمان غنی نامہ کا تذکرہ کیا گیا ہے، کیونکہ انہوں نے سارے ظلم اپنے اوپر برداشت کر لیے مگر کسی دوسرے کو تکلیف پہنچانا گوارا نہیں کی۔ پھر آگے تراہم رکعا سجدا، اس سے مراد حضرت علی نانو ہے کہ وہ ہر وقت مسجد نبوی میں نماز میں تلاوت سجدے میں مشغول رہتے تھے۔ تو نبی علیہ السلام کے چاروں یاروں کے تذکرے اللہ نے قرآن میں کر دیے۔ یہ کتنی خوش نصیب جماعت ہے، اللہ اپنے کلام میں ان کے تذکرے فرما رہے ہیں۔ اب ان سے ہم محبت رکھیں گے تو ہم بھی اللہ کے ہاں محبوب بن جائیں گے، اور اگر دل کے اندر کوئی ان کے بارے میں خلش رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سامنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں صحابہ کرام کے ساتھ سچی محبت عطا فرمائے، اور ہمیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے قدموں میں جگہ عطا فرمائے، ان کے ہمیں بھی شمار فرمائے۔ یہ ایسے اخلاص والی ہستیاں تھیں کہ ان کا چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی ہمارے بڑے سے بڑے عمل سے زیادہ اعلیٰ۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے اگر کوئی بندہ احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے تو میرے صحابی کا ایک مد جو اللہ کے راستے میں خرچ کر لینا اس سے افضل ہے۔ یعنی وہ چند کلو جو اللہ کے راستے میں جو خرچ کریں گے اس پر جو اجر ملے گا، بعد میں آنے والوں کو احد پہاڑ خرچ کرنے پہ بھی وہ اجر نہیں مل سکتا۔ تو آپ دیکھیے اللہ کے یہاں ان کا کیا مقام ہے۔ چنانچہ سیدنا امیر معاویہ کے زمانے میں بہت جنگیں رہیں، اور عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ تابعین میں سے تھے، اور ان کے زمانے میں بڑا امن تھا، بڑی عدالت تھی، بڑا انصاف تھا۔ تو کسی نے ایک امام سے پوچھا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں یا امیر معاویہ کا افضل ہیں؟ امام شافعی رحمۃ اللہ سے شاید پوچھا، تو امام شافعی رحمۃ اللہ نے جواب دیا کہ سیدنا امیر معاویہ نے نبی علیہ السلام کے ساتھ مل کر جو جہاد کیا تو ان کے گھوڑے کے نتنوں میں جو مٹی چلی گئی تھی وہ بھی عمر بن عبدالعزیز سے افضل ہے۔ تم تو صحابی کی بات کرتے ہو، ان کے گھوڑے کے نتنوں میں جو مٹی گئی وہ بھی افضل ہے عمر بن عبدالعزیز۔ تو درجے ہی اتنے بلند ہیں۔ اللہ نے ان کو شرف بخشا، انہوں نے نبی علیہ السلام کو اس دنیا میں اپنی مبارک آنکھوں کے ساتھ دیکھا اور نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت کا اظہار کیا اور نبی علیہ السلام کے عاشقین کہلائے۔ دیکھیا جے یوسف نو انگلیاں کھٹیاں، آقا دے دیوانیاں نے جانا وار چھٹیاں، پیار دی اخیر ویکھی او دے عاشقین دی، جگ دے حسینہ کولوں ود کے حسین دی۔
بعد میں سناوا ایک ایسے مہاجمین تھی جگ دے حسینہ کو ود گئے. تو نبی علیہ السلام حسن صورت میں بھی سب سے اعلیٰ، اخلاق میں بھی سب سے اعلیٰ، علم میں بھی سب سے اعلیٰ، ہر چیز میں اعلیٰ. اور ان کے جو شاگرد تھے وہ بھی باقی انبیاء کے شاگردوں سے اعلیٰ بن گئے اور آگے نکل گئے. ابھی ہم توبہ کے کلمات پڑھ لیں گے. دل میں یہ نیت کر لیجیے کہ ہم زندگی کے پچھلے سب گناہوں سے سچی پکی توبہ کر رہے ہیں اور آئندہ نیکوکاری کی زندگی گزارنے کا دل میں ارادہ کر رہے ہیں. جیسی نیت ہوتی ہے ویسی مراد مل جاتی ہے. تو یہ کلمات سچے دل کے ساتھ پڑھتے جائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان ورسولہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین. ان کلمات کو پڑھنے سے ہم تو بتائے ہو چکے ہیں. چند معمولات ہیں جن کو باقاعدگی سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ دل کو منور کریں گے. ان میں پہلا عمل ہے صبح و شام 100 مرتبہ استغفار پڑھنا. دوسرا ہے صبح و شام 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا. تیسرا ہے قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کرنا. چوتھا ہے چلتے پھرتے ہر وقت دل میں اللہ کو یاد کرنا. اور پانچواں ہے 10-15 منٹ صبح 10-15 منٹ شام مراقبہ کرنا. مراقبے کا طریقہ بہت آسان ہے کہ جب نماز پڑھ کے فارغ ہوں تو تھوڑی دیر اللہ سے لو لگا کے بیٹھ جائیں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے اور میرا دل اللہ 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 کہہ رہا ہے. انشاءاللہ 10-15 منٹ مراقبہ کریں گے صبح و شام. آپ کے دل میں اللہ کی محبت بڑھے گی، آپ کا دل گواہی دے گا. الحمدللہ ہم نے اپنی زندگی میں لاکھوں لوگوں کو یہ مراقبہ سکھایا اور لاکھوں نے اللہ کی محبت ملنے کی تصدیق کی.